دیکھیے شکر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ کا احسان مان کر بندہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے کہ تو نے دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے کسی بھی نعمت کے مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، اس اعتبار سے کہ معاذ اللہ یہ اللہ پر لازم ہو کہ وہ ہمیں کوئی نعمت دے۔ اس نے جو بھی نعمت دی ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی، اور اس کا صلہ بھی اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت، کوئی ایک نعمت کو لے لیں، اس ایک نعمت کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ایک نعمت شمار کرنا چاہیں تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں گے ایک نعمت کو کیسے شمار نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ اس کو گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن آپ اس کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ ایک آسان سی مثال، ہم میں سے بہت سارے احباب وہ ہیں جو کھانا کھا چکے ابھی رات کا، کچھ ایسے ہیں جو کھانا کھانے والے ہیں، کچھ کھا چکے، کچھ لوگوں کو کھانا ہے۔ ایک لقمہ اٹھائیے۔ لقمہ کسے کہتے ہیں؟ روٹی، سبزی ہو، دال ہو یا سالن ہو۔ آپ نے اس روٹی کو سالن میں بھگویا اور وہ بن گیا ایک لقمہ، اور وہ لقمہ ہے ہماری انگلیوں کے درمیان۔ اب یہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے ابھی منہ میں نہیں گیا، اس کے ساتھ کتنی نعمتیں شامل اور چمٹی ہوئی ہے اس کا اندازہ کریں۔ آئیے کوئی مفکر اور مدبر ہوگا وہ تو بالکل بال کی کھال نکالے گا، لیکن ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سرسری طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس ایک لقمے میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہے۔ نمبر ایک، یہ جو لقمہ بنا ہے یہ گیہوں سے بنا ہے۔ گیہوں بننے سے پہلے کن مراحل سے گزرا ہے اور اس کو گزارا کس نے ہے؟ لقمہ بننے سے پہلے یہ لقمہ روٹی تھا، روٹی کو کسی کے ہاتھ نے بیل کر پکایا، وہ ہاتھ کس نے دیے؟ اب شمار کرتے جائیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو قرآن نے فرمایا نا کہ اگر تم اللہ کی کسی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیسے نہیں کر سکتے ذرا اس کا اندازہ کریں۔ یہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں روٹی کی شکل میں آنے سے پہلے، جب یہ لقمہ نہیں تھا صرف روٹی تھا، کسی ٹوکری میں کسی چنگیری میں پڑا ہوا تھا، کسی برتن میں رکھا ہوا تھا، اس کو بنایا کسی ہاتھ نے، وہ ہاتھ اللہ کے دیے سے۔ دوسری بات، روٹی بننے سے پہلے وہ خمیر تھا، آٹے اور پانی سے دونوں کے وجود سے نمک بھی شامل کر لیں اس میں، تو یہ تین چیزوں کا مل کر کے خمیر بنا جسے روٹی کا آٹا کہتے ہیں۔ پانی برسایا کس نے؟ اب بولتے جائیں، اللہ نے۔ اس کے بعد نمک پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد اب اس آٹے کی طرف جائیں، یہ آٹا بننے سے پہلے یہ گیہوں تھا، یہ گیہوں کیسے آیا؟ یہ گیہوں کبھی بیج تھا، اس بیج کو پھر کسی ہاتھ نے زمین میں ڈالا، سر کا پسینہ پیر سے آیا۔ اس وجود کسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کو کام سے کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جو آگے آگے بیل چل رہے تھے اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جب وہ بیج پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر وہ بیج زمین میں گیا، اگر اللہ سارے بیجوں کو سڑا دیتا تو کیا یہ بیج کبھی گیہوں بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ پھر وہ زمین کے اندر چلا گیا، اس کو پانی دینے کی توفیق اللہ نے جن ہاتھوں کو دی وہ ہاتھ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو پانی پہنچا وہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، یہ تو ظاہری اسباب تھے، لیکن پھر زمین چیرنے کی طاقت اس ننھے سے وجود کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی
صبح کے وقت تو شبنم نے جو ہے وہ اس کے وجود پر اپنے وجود کو نثار کر دیا. یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس کے بعد شبنم کے ان شبنمی قطرے جو رات کے وقت شبنم اس کے وجود کو نم کرتی رہی, تو گویا کہ اپنی کرنوں کے تولیے سے اس کا چہرہ کس نے صاف کیا اور ان کرنوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس کے بعد چاند کی دودھ یا روشنی اس کو جھولا جھلاتی رہی. یہ وجود کس نے عطا کیا چاند کو؟ میرے اللہ نے. اس کے بعد جب وہ اپنے سر کو اٹھا کر کے جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو اس کے اندر جو ہے وہ سنبلیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اور ایک بیج سے کئی دانے پیدا ہوئے, اور جب وہ دانے پک گئے اس کو پکایا کس نے؟ اللہ نے. اس میں بارش کا وجود ہے, اس میں آسمان کا وجود ہے, اس میں زمین کی مشقتیں ہیں, زمین کی محنتیں ہیں. اس طریقے سے گویا کہ پورا نظام لگا ہوا ہے. کبھی شبنم خدمت کر رہی ہے, کبھی سورج خدمت کر رہا ہے, کبھی چاند خدمت کر رہا ہے, کبھی ستارے خدمت کر رہے ہیں, کبھی آسمان خدمت کر رہا ہے, کبھی زمین خدمت کر رہی ہے. تب کہیں جا کر کے گیہوں پیدا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب گیہوں پیدا ہوا اگر اس کو گھن کھا لیتے تو بتاؤ ہمارے پاس آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا. اس کو گھن سے بچایا کس نے؟ اللہ نے. اس کے بعد مارکیٹ میں لانے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کیے. اس کے بعد مارکیٹ میں لایا گیا تو جیب میں خریدنے کے لیے پیسے دیے کس نے؟ اللہ نے. اور اس کے بعد جب خرید کر کے لائے تو اللہ اکبر, پھر اس کو پسایا گیا, اور اس کے بعد گویا کہ ایک لقمہ ہمارے ہاتھ میں بن کر آیا, اور کتنی نعمتیں اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں. اسی لیے بندہ اب لقمہ لے کر کے بیٹھا ہے. اگر میرا اللہ اس ہاتھ کو ہی جو ہے وہ ناکام کر دے تو کیا وہ ہاتھ منہ تک کے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. چلے پہنچ گیا, چبانے کی طاقت چھین لے تو کیا وہ پیٹ تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. ہاتھ کو طاقت دی, منہ تک پہنچائے, منہ میں دانت پیدا کیے تاکہ وہ چبائے, زبان کے اندر طاقت پیدا کی وہ لذت محسوس کرے, اور اس کے بعد چبا چبا کر جب حلق کے نیچے گزار دے, اور جب حلق کے نیچے لقمہ چلا جائے انسان کا اختیار ختم ہو جائے. اگر وہ کھانا اللہ ہضم نہ ہونے دے تو بتاؤ پیٹ میں کتنی تکلیف ہوگی, کتنی مشقتیں ہوگی. لیکن اللہ نے ایسے لعاب پیدا کیے جس سے وہ کھانا ہضم ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ میں جانے کے بعد آنتوں میں جا کر کے کبھی وہ کام کا ہوتا ہے, کبھی ناکام ہوتا ہے. کام کی چیز پیٹ میں رہ جاتی ہے, اور جو ناکام ہوتی ہے ناکام کی نہیں ہوتی, فضلے کی شکل میں اس کو باہر کر دیا جاتا ہے. بولیے یہ ایک لقمہ ہے, لیکن اللہ کا نظام قدرت کیسے کام کر رہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اللہ کی نعمتیں یہ ہے؟ یہ تو ایک لقمے کی بات ہے, ایک لقمے کی بات ہے. اب بتائیں, کپڑے ہیں, جسم ہے, بال ہے, کھال ہے, ناک ہے, زبان ہے, آنکھ ہے, پیر ہے, ماں باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, زمین ہے, کاروبار ہے, جائیداد ہے, مال ہے, دولت ہے, قوت ہے, جو وہ عزت ہے, وقار ہے, علم ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, عبادت کی توفیق ہے. ساری نعمتیں ہیں, اور اس سے بڑھ کر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس, تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے, جب حضور علیہ السلام نے تلاوت مکمل کی, آقا نے فرمایا کیسے ہو تم لوگ, تم سے بہتر تو جن تھے اس معاملے میں کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو جب میں پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر, اور میں جب یہ کہتا کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, تو وہ لوگ جواب دیتے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, اور ہم تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیری حمد کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا احسان مانو, میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو. اس لیے کہ یہ تکفرون جو ہے, حالانکہ اس کا لغوی معنی ہوگا کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو. یہاں پر ہمارے مفسرین نے اس کو یہ بتایا چونکہ شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے تو یہاں کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنی میں آیا ہے. یہاں کفر اس معنی میں نہیں آیا جس کو ہم عرف عام میں کسی کو کافر کہتے ہیں. تو یہاں اللہ فرماتا ہے میرا شکر بجا لاؤ, میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو. تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے. اور یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں پر انسان
जितना शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको नेमतें उतनी ज्यादा अता करता है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा एहसान मानोगे, मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें नेमतें और ज्यादा अता करूंगा। यानी अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी, मजीद उसको इज्जत मिले, तो वो उस पर शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको दौलत दी, वो मजीद उसको दौलत मिले, वो शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको ईमान दिया, ईमान को और मजबूती मिले, वो शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत दी, अगर वो चाहता है कि ये नेमत जाया ना हो, उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि हदीस पाक में आया है सब्र निस्फ ईमान है, शुक्र निस्फ ईमान है, और यकीन पूरा पूरा ईमान है, मुकम्मल ईमान है। हदीस पाक में आया है नेमतें भागने के मामले में, जाने के मामले में शरीर ऊंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। यानी एक ऊंट जो शरीर होता है, चूंकि हमारे यहां पर ऊंट आमतौर पे पाए नहीं जाते, लेकिन अरब में ऊंट की कसरत थी ऊंटों की। आपको ऊंट के शरीर होने का अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि हम कुर्बानी के मौके पे जो जानवर खरीद के लाते हैं, तो अगर कोई शरीर जानवर हम ले आते हैं तो पूरे मोहल्ले को वो कैसे सर पे उठा लेता है। तो ये जो बैल और बछड़े वगैरह जो हैं, ये कभी कभी बहक कर जितने शरीर होते हैं उससे कहीं ज्यादा अगर कोई ऊंट शरीर हो जाए तो वो रस्सी तोड़ के भाग जाता है, लोगों के सरों पे हमला करता है, बड़ा नुकसान पहुंचाता है वो। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि नेमतें भागने के और जाने के मामले में शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है। शरीर ऊंट रस्सी तोड़ के भागा, कितने भी लोग उसके पीछे दौड़े, जल्दी से वो हाथ में नहीं आ सकता। तो ऐसे ही बिला तमसील अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी है, तो वो नेमतें भी तुम्हारे पास से ऐसी भागती है, बल्कि उससे तेज। शरीर ऊंट जितना तेज भागता है आपके पास से रस्सी तोड़कर, नेमतें उतनी तेज, उससे ज्यादा तेज भागती है। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शरीर ऊंट को पकड़ने के लिए रस्सियां होती हैं, तो नेमतों को किन रस्सी से बांधा जाए कि वो भागे ना। उसकी शरह के साथ बयान कर रहा हूं कि वो तो भागे, उसको भागने से अगर बचाना है शरीर ऊंट को, तो उसके लिए अच्छी रस्सी से मजबूती से बांध दो, फिर वो भाग नहीं पाएगा। तो नेमतों के लिए भी तो कोई रस्सी होगी कि अगर हम उन नेमतों को उस रस्सी से बांध दें तो फिर वो नेमत जाएगी नहीं, भागेगी नहीं, उसको जवाल नहीं आएगा। इसलिए कि आपने देखा होगा कोई बहुत इज्जतदार होता है कि उसके बगैर लोगों के काम नहीं चलते, लोगों के मामलात नहीं हल होते, और एक वक्त आता है कि कोई उसको पूछने वाला नहीं रहता, उसकी इज्जत को जवाल आ जाता है। कोई बहुत मालदार होता है किसी दौर में, एक वक्त आता है कि वो भीख मांगने को मोहताज हो जाता है। अपने इसी शहर के अंदर मालेगांव में पहले जिनकी बड़ी बड़ी साइजिंगें चलती थी, जिनके बड़े बड़े जो है वो बंगले थे, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे, आज उनके बच्चे पोते लोगों के यहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं। बोलो ये ज़वाल नेमत, यानी नेमत छीनी कि नहीं छीनी। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादा बड़े बड़े दौलतमंद थे, आज उनकी औलाद के पास कुछ नहीं है, उनको किराए के मकान में रहते हैं, नेमत छीन गई उनसे। दौलत वाले थे, दौलत नहीं है, इज्जत वाले थे, इज्जत नहीं है। कभी कभी उनके घरों के अंदर कई कई बच्चे थे, आज उनके घर वीरान पड़े हुए हैं। यानी कि नेमत अल्लाह ने जो दी थी वो आज छीन गई। तो सहाबे किराम को जब ये बात बताई गई कि नेमतें शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है भागने के और निकलने के मामले में, तो पूछा गया कि शरीर ऊंट को रस्सी से बांध दो तो वो रुक जाता है, वो भाग नहीं पाता, तो नेमतों के लिए भी तो कोई रस्सी होगी कि उसको बांध देंगे तो फिर नेमतें जाएगी नहीं। फरमाया हाँ, नेमतों की रस्सी शुक्र है, शुक्र। अगर कोई अपनी नेमतों को शुक्र की रस्सी से बांध दे, यानी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने लगे, फिर उसकी नेमत को कभी जवाल नहीं आ सकता, बल्कि जो जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको उतनी नेमतें मजीद अता करेगा। उसका वादा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र करोगे मैं मजीद तुम्हें अता करूंगा। इसीलिए सुन्नत यह है, जब भी अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता करे तो तुम उसकी बारगाह में सजदा शुक्र करो। जो नेमत मिले अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, सजदा शुक्र अदा करो। और कामिल शुक्र अल्लाह की बारगाह में यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो जबान से,
اور دل میں یہ تصور رکھو کہ یہ احسان میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انعام ہے، اور عملی طور پر وہ جو نعمت ہے اس کا مس یوز مت کرو۔ جیسے مال ملا، الحمدللہ، زبان کا شکر، دل سے یہ کہ یہ میرا نہیں ہے، میری کمائی کا، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، دل میں یہ خیال ہو۔ اور تیسرا، اب اس دولت سے حرام کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی نعمت سے گناہ کرو گے، یہ بھی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ چھین لے گا نعمت کو۔ جیسے اللہ کسی کو دولت دے تو وہ زنا کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے شراب کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے سنیما ہالوں میں چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے اپنے کاموں، اپنے مال کو حرام کام میں خرچ کرے، یہ ناشکری ہے۔ صرف الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، زبان الحمدللہ رب العالمین بھی کہے، دل میں بھی یہ ہو کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہے، اور عمل سے بھی جو ہے اس کا مس یوز نہ ہو۔ اللہ نے عزت دی، زبان پہ الحمدللہ، دل میں یہ کہ میرا نہیں، اس کی عطا ہے، میں تو عزت کے قابل نہیں تھا، اس نے عطا کیا، لیکن پھر عمل سے یہ ہو، اکڑے نہیں، میں بہت عزت دار ہوں تو لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، میرے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے، جب تک میں نہ بیٹھوں کوئی نہ بیٹھے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عمل سے بھی عاجزی، تواضع، انکساری ہو، یعنی زبان، دل اور عمل جب تک کہ تینوں سیدھے سیدھے نہ چلے اس وقت تک کہ شکر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، اور اگر کسی کے دل میں بھی ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے، عمل بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے، تو اس نے پورا شکر ادا کیا، اور جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طرح جب اللہ نعمت دے تو نعمت کی عزت کرو، خود بھی اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، کاشانہ نبوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حجرہ عائشہ کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے، روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو اٹھائی اور اس کو صاف کیا، اور صاف کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھا لیا، اور ام المومنین سے فرمایا، عائشہ یہ روٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عزت کرو، ایک مرتبہ یہ روٹی اگر کسی سے روٹ کر کے چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو اللہ نے واپس عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کی نعمت کی عزت کرو۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے محلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، مسلمانوں کی شادیوں کا جائزہ نہیں، مسلمانوں کی کھانے پینے کی محفلوں کا جائزہ نہیں، مسلمانوں کی ہوٹلوں کا جائزہ نہیں، کہاں تو قاسم نعمت، کہاں تو مالک جنت، کہاں تو رزاق مطلق کے محبوب اکبر، وہ رزاق مطلق جو خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے محبوب اکبر، سب سے بڑے محبوب، روٹی کا ٹکڑا زمین پہ دیکھ کر اپنی پیاری زوجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی عزت کرو۔ ایک بار جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے، کسی سے چھین لی گئی، دوبارہ نہیں دی گئی۔ مسلمانوں کے آنگن میں تو کچرے کی کنڈی پر آپ کھانا پڑا ہوا دیکھیں گے، روٹیاں پڑی ہوئی دیکھیں گے، شرم آتی مسلمانوں کے محلے میں۔ اور شادی کے موقع پر تو غضب ہے، لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے کہ ان کو لگنا ہے 4 لقمے تو وہ لیتے ہیں 10 لقمے، اور شادی ہی میں آئے ہیں، اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دانہ، صرف ایک دانہ اگر تم نے ضائع کیا ہوگا چاول کا، ایک دانہ تم نے ضائع کیا ہوگا اناج کا، ہو سکتا ہے وہی ایک دانہ تمہاری پوری روزی روٹی کے چھیننے کا سبب بن جائے۔ خواتین کو اس پہ تلقین کریں، بچوں کو تلقین کریں، اللہ کی نعمت ہے، ناشکری مت کرو، ایسے کھانا مت پھینکو۔ ہوٹلوں میں بھی لوگ کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، 4 لوگ ہیں تو 6 لوگ کے حساب سے آرڈر دیں گے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے، 4 لوگ میں ادھر سے اٹھائے، بلکہ اب تو چھوڑ دینا فیشن ہے، پوری پلیٹ صاف کرنا، پورا کھانا ختم کرنا، یہ بیکورڈ لوگوں کی پہچان بن گیا ہے، رذیل ذلیل لوگوں کی پہچان۔ پلیٹ کو صاف کرنا، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا، یہ جاہل اور انپڑھوں کی پہچان بن گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج
पानी पिएंगे तो बचाएंगे, चाय पिएंगे तो बचाएंगे, दूध पिएंगे तो बचाएंगे, कुछ खाएंगे तो बचाएंगे, कुछ छोड़ देना फैशन है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो लोग भी कहते हैं कि यार कैसा, कौन आया था वो पूरा खा गया, पूरा पी गया। आपसे कहता हूं, मखलूक के पास इज्जत कमाने के लिए खालिक को नाराज मत करो। एक मर्तबा एक सहाबी खाना खा रहे थे, और वो कोई मामूली सहाबी नहीं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इत्तेफाक से अजमियों की महफिल थी, किसी दरबार में आपको भेजा गया था, अजमियों की महफिल थी, आपके हाथ से लुकमा गिर गया, और दूसरे सहाबी ने कहा ये अजमी लोग हैं, यहां उठा करके लुकमा खाना ऐब समझा जाता है। तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, इन जाहिलों के लिए, इन अजमियों के लिए मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। ये जो सोचेंगे सोचेंगे, लेकिन मैं हुजूर की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। उन्होंने लुकमा उठाया, उसको साफ किया और साफ करके खा लिया। बचाना उस वक्त सही है, आप किसी को बचा के दे दे, कोई और खाने वाला हो बेहतर है, कोई और पीने वाला हो बेहतर है, किसी और के काम आने वाला हो बेहतर है। लेकिन अगर आपको यह अंदेशा होता है कि अगर मैंने बचा दिया तो ये फेंक दिया जाएगा, जाय कर दिया जाएगा, उस वक्त आप पे लाजिम है कि आप कोशिश करें, अगर उससे आपके पेट का या आपकी जान का नुकसान नहीं है तो ऐसी सूरत में आप उसको न छोड़े, वरना वो जाय हो जाएगा। और याद रखिए, कभी कभी एक ही चावल के दाने में, एक ही छोटे से दाने में सारी के सारे अनाज की बरकत होती है। इस सिलसिले में, हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन बात याद आई है, नेमत की कद्र, नेमत की इज्जत। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक अनार ला करके दिया गया। हुजूर ये अनार है, आपके हाथ में वो खूबसूरत अनार था। अनार जैसे ही आपने हाथ में लिया, हर खलीफा और मुरीद की ख्वाहिश थी हजरत के हाथ में ये अनार आया है, काश कि हजरत मुझे अता फरमा दे। अपने हाथों से हजरत ने अपने एक मुरीद को दिया, वो खलीफा भी थे, उनको दिया। उन्होंने अनार लेकर के खाया, और खाने में उनसे ये बेहतियाती हो गई कि एक दाना जमीन पे गिर गया। उनके पास तो पूरा के पूरा अनार था, जिसके पास पूरा अनार हो उसके लिए एक दाने की अहमियत क्या हो सकती थी। एक दाना गिरा, तवज्जो न हुई, तसाहुली हो गई, गफलत हो गई, वो एक दाना जमीन पे गिरा था। वो मुरीद साहब खाते जा रहे थे अनार, दूसरे मुरीद और खलीफा जो उसी महफिल में मौजूद थे, उन्होंने देखा अनार का एक दाना गिरा, ये उठाते नहीं है। सोचा अल्लाह का रिस्क है और अल्लाह की नेमत का एहतराम हम पर लाजिम है, अगर इनसे गिर गया तसाहुली के अंदर तो मैं इसको जाय नहीं होने दे सकता। उन्होंने उठाया, उठा के मुंह में डाला, जैसे ही वो अनार का एक दाना पेट में गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक दाने की बरकत से उनके दिल को नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा दिया, और अल्लाह ने उस दाने की बरकत से हिजाबात उठा दिए। वो दाना गिरे हुए को उठाने वाले का नाम क्या था? उसी को दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जानती है। अल्लाह की नेमतों की कद ना कदरी न कर